السلام علیکم جی، آج میں جا رہا ہوں سٹی کوڈ. آج دیر ہو گئی ہے، ورنہ اصولاً ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہی میں بچوں کو ڈراپ کرتا ہوں اسکول اور وہاں سے پھر میں چلا جاتا ہوں. لیکن چونکہ آج وہ میری این جی او تھی، اس میں سائننگ اتھارٹی چینج کرنی تھی فائنینس سیکریٹری کی، تو اسی لیے میں نے وہ پیپرس رات میں بنائے نہیں تھے. کہتے ہیں نا یو شوڈ ڈو یور ورک آن دا ٹائم، تو میں نے کہا جی صبح بنا لوں گا، 2 منٹ لگیں گے. لگے تو 2 ہی منٹ، لیکن اس میں ٹائم ایکسپائر ہو گیا. تو وہ بنائے، پھر تمام لوگوں سے سائن کرایا. اس کے بعد بینک میں گیا، بینک میں جمع کرایا، تو انہوں نے کہا ود ان 2 or 3 days سائننگ اتھارٹی ول بی چینج فرام اشفاق منگی ٹو فرحان منگی صاحب. تو چونکہ فرحان بھائی یہاں ہیں تو فرحان بھائی سائننگ اتھارٹی ہو جائیں گے تو اچھا رہے گا. اشفاق بھائی باہر ہیں، کبھی امریکہ میں کبھی کینیڈا میں، حالانکہ آتے رہتے ہیں دوسرے تیسرے مہینے، لیکن پھر بھی پرابلم ہوتی ہے. تو فرحان ہوں گے. ابھی ہمیں چونکہ این جی او کا اکاؤنٹ پراپر یوز کرنا ہے، ریبلیٹیشن سسٹم کو بڑھانا ہے، اسی لیے. تو اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں سٹی کوڈ. وہاں ہمارا 491 چیک کا تو ایک الگ مسئلہ تھا، 489F کا وہ بھی بتاتا ہوں. تو 491 ہمارا بچے کی ریکوری کا کیس لگا ہوا تھا، تو وہ کافی دنوں سے ڈیلے ہوتا جا رہا تھا. کبھی انہوں نے دوسری شادی کی تھی، نخرے کر رہے تھے. تو پھر ایک وکیل صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے بات کی. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان دا کالج ٹیکنگ دا کلاس. ہی سیڈ می، ان کہا کہ بھائی بس مجھے 2-3 دن کا ٹائم دے، میں آپ کو بچہ پہنچواؤں گا. لیکن وہ پھر ان کو ٹائم دیا، انفارچونیٹلی وہ پھر استاد نکلے. وکیل صاحب کو استاد تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے انہوں نے جو ہے حلال کیا سسٹم کو. تو آج وہ فون آیا کہ جی آ جائیں جلدی، 489 میں جو ہے وہ بچہ آ گیا. تو میں نے ان کی فیملی کو فون کیا، وہ لوگ آ گئے. اور 1-2 کیس اور تھے. ایک نیو کیس فائل کرنا تھا ہمارے دوست سے جناب خالد صاحب، ان کے قریبی دوست ہیں ان کا. تو اس کے بعد جو ہے اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آج پی سی میں ڈنر ہے، لنچ ہے، آج پی سی میں پہنچنا ہے. تو ندیم بھائی نے مجھے رات میسج کیا تھا کہ یہ پروگرام ہے اور آپ ٹائم نکالیں، ساتھ چلیں گے. اس پروگرام میں جو ہے وہ ریفیوجی کے حوالے سے شارپ این جی او کا ایک پروگرام ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، اور آفٹر دیٹ وہاں لنچ بھی پی سی میں لیں گے. تو میں نے کہا کیوں نہیں. تو بس آج یہ 2-3 کیس کو دیکھ کے پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا پی سی کے بعد جو ہے وہ کچھ اور میٹنگس ہیں آفٹر دا کورٹ ٹائم اینڈ پی سی لنچ. تو وہ میٹنگس کا ہیلڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ گھر کی طرف جائیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ ابھی میری ایم فل کی وائوا ہے، تھیسس وغیرہ اپروو ہو گئے، پیپرس وغیرہ کلیئر ہو گئے، پریویس اینڈ فائنل. تو دعا کیجیے گا کہ میرے وہ وائواز بھی پاس ہو جائیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ دبئی کا پروگرام ہے، وہ سسپینڈ کیا ہوا ہے. دبئی اور عمرہ میں نے کہا ہو جائے، پہلے دبئی جائیں گے پھر عمرہ جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ پاک ہمیں کربلا، ایران، عراق، شام کی زیارات بھی نصیب فرمائے. اور یہ میں خود ہوں، آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، ورنہ آئی شوڈ بی آن دا ٹائم. ہمیشہ میں ٹائم پہ ہی ہوتا ہوں، آج مجھے ٹائم پہ پہنچنا چاہیے تھا لیکن ڈیلے ہو گیا. لیکن اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ وہاں ٹیم موجود ہے، سجاد ہے، دوسرے لوگ ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ٹائم سے تمام لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں. تو کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ نیگلیسی میں ہے، اور میں بھی آن ٹائم ہوتا ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے آج ہم یہ کورٹ جائیں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جری کی سائیکل جو ہے وہ پینڈنگ ہے. جری آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا جری عباس، تو کل ہم نے لال قلعہ میں ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی سنڈے میں. تو وہ کہنے لگے جی ان کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جری ہے. کہنے لگے جری کے کیا معنی ہے، یہ تو کون سا نام ہے، ہم لوگ تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. میں نے کہا جری مینس بریو، دس از دا عربک نیم، یو نو دیٹ مولا عباس علیہ السلام کا لقب تھا جری. تو جری مینس بہادر، تو اسی لیے ان کا نام جری ہے. اور چھوٹا والا جو ہے وہ علی جون سرکار. تو جون دا نیم از فرام دا کرسچن کمیونٹی. تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی پرستش کرنے والا، عبادت کرنے والا. تو جون چونکہ مولا حسین علیہ السلام کا صحابی تھا، تو میں نے کہا اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے علی جون نام رکھا ہے. کبھی علی جون سائیں کہتے ہیں، کبھی علی جون سرکار کہتے ہیں، کبھی علی جون منگی کہتے ہیں. تو اللہ پاک کی نعمتیں اور رحمتیں تمام ہے. اللہ پاک نے اولادوں سے نوازا ہے. پروردگار جتنی یعنی یہ مولا اسلام کا قول بھی ہے کہ جب بھی آپ کو اپنے آپ کو پرکھنا ہو تو اپنے سے نیچے کو دیکھیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا آپ کیا ہیں. تو اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان ہے کہ پہلے تو ہم صحیح ہیں، ہمارے ہاتھ پیر آنکھ ذہن سلامت ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے سب چیزوں سے نوازا ہے. ابھی ہمارے پاس ریبلیٹیشن سینٹر میں ایک پڑھا لکھا آفیسر آیا تھا. دیکھیں ہر بندے کا ایم ہوتا ہے کہ میں کسی سرکاری اچھی پوزیشن پہ آفیسر بنوں، اور وہ بندہ آفیسر بننے کے بعد ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے، سائیکو پیشنٹ ہو جائے. تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے ایمز کہ جی میں یہ بنوں گا وہ بنوں گا کس کام کے. تو جہاں جس پوزیشن میں ہیں آپ
میں کہوں گا آپ شکر خدا ادا کریں، استغفار کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں. ہمیں بھی معافی مانگنی چاہیے جو ہم نے گناہ کبیرہ صغیرہ کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس پوزیشن میں اللہ پاک ہمیں نواز رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں کر رہا، اپنے خزانوں سے ہمیں نواز رہا ہے، تو اس کا ہم ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہیں، اور شکر ادا کرنا بھی چاہیے. جزاک اللہ. تو کوٹ پہنچتے ہیں، بس قریب ہی ہے، اور اس کے بعد پی سی میں ولاگ کا کنٹینیو کریں گے. ابھی یہ 4-5 منٹ کی بات ہو گئی، تھوڑی سی لمبی. جزاک اللہ. اللہ کے امان میں رہیں.